السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کی ٹیچر بات کر رہی ہوں، آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہ رہی ہوں اس حوالے سے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ آئیکن جو ہے وہ آپ کی بہتری کے لیے کوشاں ہے ہر وقت ہر صورت میں۔ اب یہ لاک ڈاؤن کے حالات ہیں تو اس میں بھی آئیکن نے پوری کوشش کی ہے، آئیکن کالج نے، کہ آن لائن کلاسز کے ذریعے آپ کی جو علمی تشریح ہے اس کو پورا کیا جا سکے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی نصاب جو ہم آپ کو پڑھاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو اصلاح ہے وہ ہمارے ذمہ ہے۔ بحیثیت استاد ہونے کے ہمارے ذمہ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کو اصلاح کے کاموں کی طرف لے کر جائیں، ٹھیک ہے، آپ کی تربیت کریں، آپ کی تربیت ہمارے ذمہ ہے۔ تو نصابی سرگرمیاں جو ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے یہ خیال بھی ہمارے ذہن میں آیا کہ ہمیں آپ کی اصلاح کے لیے جو ہے علیحدہ سے وقت نکالنا چاہیے، آپ کی اصلاح کے لیے جو ہے وہ ہمیں بات کرنی چاہیے۔ تو آج میں بات کرنا چاہوں گی فرض شناسی پر، کہ فرض شناسی کیا ہے، فرض کی پاسداری، فرض کیا ہے۔ آپ کو کنونس کرنا چاہوں گی کہ فرض کی ادائیگی کس قدر ضروری ہے ہماری زندگی میں۔ یعنی اگر ہم فرض کو بیچ میں سے نکال دیتے ہیں، حقوق و فرائض کی بات، حقوق و فرائض کا جھگڑا شروع سے چلتا آ رہا ہے، اگر ہم فرض کو نکال دیتے ہیں اور صرف حقوق کی طرف دیکھتے ہیں تو پھر ہماری زندگی ناکام ہے، پھر ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ اپنے حقوق کے پیچھے پھر ہم امیدوں کا تانتا، خواہشات کا تانتا باندھتے رہیں گے۔ اور ضروری تو نہیں کہ جو لوگ ہم سے منسلک ہیں، جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، وہ سب ہمارے لیے ہی سوچ رہے ہوں یا ہماری بہتری کے لیے ہی کوشاں ہوں۔ نہیں، جب تک ہم دوسروں کو نہیں دیں گے، جب تک ہم دوسروں کے لیے قربانی نہیں دیتے، جب تک ہم دوسروں کا خیال نہیں رکھتے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے حقوق پورے ہوں گے۔ اب تاریخ بھی اٹھا کر دیکھ لیں، تاریخ کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو تاریخی شخصیات جتنی بھی گزری ہیں، مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے گا، اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ہر شخصیت جو ہے اس نے اپنے فرض پر نظر رکھی ہے، اس نے اپنا فرض نبھایا ہے، تبھی وہ زندہ اور جاوید ہوئے ہیں، ایسے نہیں۔ اپنے حقوق کی طرف نہیں دیکھا، فرض سے ہی آگے، فرض کا اگلا سٹیپ قربانی ہے۔ اب 6 ستمبر کے حوالے سے اگر میں بات کرتی ہوں تو کرنا ضروری سمجھوں گی کہ 6 ستمبر ڈیفنس ڈے، یوم دفاع پاکستان، اس میں ہمارے شہداء جو ہیں ان کا کردار جو ہے، اس میں شہداء نے کیا اپنے فرض کی تکمیل کی، ان کے آگے سب سے جو سر فہرستہ ان کا فرض تھا، یعنی اسلام کی پاسداری کرنی ہے، اسلام کی حفاظت کرنی ہے اور جام شہادت نوش کرنا ہے۔ یہ اپنے فرائض کی طرف یہ تو نہیں دیکھا کہ ہمارے دوسرے لوگوں کی طرح ہمارے بھی حقوق ہیں، ہم شہری ہیں تو ہمیں بھی اپنے بال بچوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، پورا سائز زندگی گزارنی ہے، ہمیں کسی سے کیا لینا دینا، ایسی سوچ نہیں تھی۔ فرض سب سے آگے تھا، فرض کی تکمیل کے لیے اپنی جان تک کی قربانی دے دی۔ راشد منہاس کی بات کرنا چاہوں گی۔ راشد منہاس جو ہیں بالکل 19 سال کا نوجوان، ابھی سوچیں پختہ نہیں ہوتی، ہمارے اپنا ہم حساب لگائیں اپنے بچوں کا کہ ہم اپنے بچوں کو کیا کہ بیٹا یہ کام نہیں، اس طرح نہیں، ایسے کرنا چاہیے، ایسے نہیں، یہ ہونا چاہیے۔ اب وہ بھی تو آپ کی طرح بچوں میں ہی شمار ہوتے ہیں، یہ نہیں نوجوانی میں ہے، پوری طرح سے جوان نہیں ہوئے، ابھی نوجوانی میں ہیں، تو ابھی انہیں موٹیویٹ کرنے کی، انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں اتنا بڑا کارنامہ اتنی چھوٹی عمر میں سر انجام دے دیا، ابھی سیکھ رہے ہیں، دل میں کیا ہے، جذبہ ہے، شوق ہے، جذبہ ہے شہادت کا، جذبہ ہے کچھ کر گزرنے کا۔ اسی جذبے کو لے کر جو ہے وہ ایئر فورس میں انہیں جو نوکری ملتی ہے ایئر فورس میں، ابھی وہ سیکھ رہے ہیں، ٹریننگ کے مراحل میں ہیں، ابھی کوئی جنگ و جدل کا ماحول نہیں ہے، کوئی ایسی سچویشن نہیں بنی ہوئی، ابھی سیکھ رہے ہیں اپنے سینئر سے، اور ان سینئرز میں سے ہی ایک آفیسر جو ہے، صبح کا وقت ہے، بیٹھے ہیں اپنے جو ٹریننگ کے لیے تیار، اپنے طیارے کو تیار کر کے بیٹھے ہیں، آفیسر آتا ہے، آ کر ساتھ بیٹھ جاتا ہے اور انہیں ہدایات دیتا ہے کہ چلو جی طیارہ اڑایا جائے۔
راشد منہاس پوری خوشی اور جذبے اور لگن کے ساتھ طیارہ اڑا رہے ہیں، جیسے معمول کے مطابق طیارہ اڑاتے ہیں اور ان کو مشق کروائی جاتی ہے، دوبارہ طیارہ واپس وہ اپنے مقام پر لے آتے ہیں مشق کرنے کے بعد۔ اسی سوچ کے ساتھ انہوں نے طیارہ اڑایا۔ اب طیارہ اڑا رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ حدود ان کے طیارے کی حدود کتنی ہے، اس کے بعد انہیں واپس آ جانا ہے، لیکن وہ جو آفیسر ہے وہ انہیں آگے سے آگے لیے جا رہا ہے۔ اب اس کی بات ماننا بھی ظاہری بات ہے، وہ سینئر ہے یا وہ بھی لازم ہے، تو اس کی بات مانتے ہوئے آگے تو چل دیے، لیکن آگے جا کر انہوں نے جو آفیسر ہے اس کی نیت کو بھانپ لیا کہ وہ غداری کر رہا ہے، وہ غدار ہے، وہ جہاز کو، طیارے کو بھارت کی حدود میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ پھر انہوں نے اب دیکھیں اتنی چھوٹی اتنی کچی عمر ہے اور حالات کس طرح کے بنے ہوئے ہیں، طیارے میں یہ سوچ رہے ہیں کہ اب میں نے قید نہیں ہونا، میں نے قیدی نہیں بننا، یا اگر بھارت میں طیارہ لے جاتا ہوں تو وہاں پر قید کر لیا جاتا ہے، پاکستان کے جو راز ہیں وہ پوچھ لیے جاتے ہیں۔ یہ ساری سوچیں جو ہیں انہیں آ رہی ہیں، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں، ان سوچوں کے ساتھ ہی وہ موڑنا چاہتے ہیں جہاز کو، طیارے کو، لیکن نہیں، وہ غدار جو ہے، وہ آفیسر جو ہے وہ موڑنے نہیں دے رہا، وہ کہتا ہے کہ آگے ہی جانا ہے۔ اب دیکھیں وہ طاقت میں بھی کبھی طاقتور بھی زیادہ ہے راشد منہاس سے، تجربہ کار بھی زیادہ ہے راشد منہاس سے، یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی۔ یہ دیکھیے گا کہ میٹر کیا کر رہا ہے، کون سی چیز جو ہے جس نے راشد منہاس کو زندہ و جاوید کر دیا، جام شہادت جس کی وجہ سے انہوں نے نوش کر لیا، اور کون سی چیز ہے جس نے اسے ملعون ٹھہرایا، وہ آفیسر جو ہے وہ لعنتی ہوا، یا وہ جو ہے وہ جہنم رسید ہوا۔ اب راشد منہاس کے پاس کوئی راستہ نہیں رہ گیا، اسے کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا طیارہ موڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ناکام ہوتے ہیں۔ تو راشد منہاس کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے وہ جو طیارے کا ہینڈل جو ہے وہ نیچے کی طرف موڑ دیا۔ یہ جانتے ہیں کہ اب صرف موت ہے، شہید ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، زمین سے جیسے ہی طیارہ ٹکرائے گا پرخچے اڑ جائیں گے، وجود ریزہ ریزہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، شعلوں کی نظر ہو جائے گا۔ یہ جانتے ہوئے بھی اتنا بڑا حوصلہ کیا، اتنا بڑا دل، اتنا بڑا جگر کیا کہ انہوں نے طیارے کا رخ جو ہے زمین کی طرف موڑ دیا، یعنی قید کی زندگی سے۔ جیسے ٹیپو سلطان نے کہا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، یہ اس کے مصداق انہوں نے طیارے کا جو رخ ہے نیچے کی طرف موڑ دیا۔ اب وہ جو اندر آفیسر ہے وہ پوری بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ طیارہ جو ہے وہ اس کا رخ بھارت کی طرف موڑا جائے اور اس بچے سے، اس نوجوان سے طیارہ کا کنٹرول چھین لیا جائے، لیکن نہیں، پوری بہادری کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ، پوری لگن کے ساتھ انہوں نے طیارے کا رخ نیچے کی طرف موڑا، اور بالآخر طیارہ جو ہے زمین سے جا ٹکرایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی راشد منہاس کی شہادت۔ کون سا جذبہ تھا؟ فرض آگے تھا، ملک کے ساتھ غداری نہیں کرنی، دیانت داری کے ساتھ جس کام کو بھی اپنایا ہے اس میں اپنا فرض آگے رکھنا ہے، اس میں دیانت داری کو دیکھنا ہے، تبھی انسان دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر پاتا ہے۔ جب انسان، ہم کہتے ہیں کہ نہیں ابھی تو ہمارے پاس بہت عمر پڑی ہے، ہم آگے بڑھ جائیں گے، ابھی تو ہم اپنے والدین کی کفالت میں ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب تک آپ سوچ بچار نہیں کرتے، جب تک آپ اپنے فرائض کو نہیں پہچانتے، تب تک آپ کیسے آگے بڑھیں گے؟ کس عمر میں آگے بڑھنا ہے؟ یہ ہمارے ہی نوجوان ہیں، 19 سالہ نوجوان، یہ 17 سالہ نوجوان محمد بن قاسم، یہ ہمارے ہی ہیروز ہیں، ہماری ہی تاریخ ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو اٹھا کر دیکھ لیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں، آپ دیکھیں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوتے ہیں، امیر گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ میجر عزیز بھٹی جو ہیں وہ بھی اچھے خاصے ہانگ کانگ کے جزیرے میں کوئی جزیرہ تھا جہاں وہ پیدا ہوتے ہیں، ان کے جو والد صاحب ہیں وہ معلم ہیں مقامی اسکول کے، وہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں، بڑے لوگ ہیں، امیر ہیں، انہیں کیا ضرورت ہے اپنی جان جوکھم میں ڈالنے کی؟ لیکن نہیں، فرض سب سے پہلے، فرض ہوگا تو ہی نام زندہ ہوگا، تو ہی کامیابی ہمارے حصے میں آئے گی۔ قائد اعظم نے بھی اپنے فرض کی تکمیل کرتے ہوئے سارا یہ دھن دولت جو ہے اس کو ایک طرف رکھا، اور اپنے فرض کو آگے رکھتے ہوئے جو ہے یہاں پہ 2 قومی نظریے کی بنیاد ڈالی، ٹھیک ہے، 2 قومی نظریے کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، مکمل کیا، ٹھیک ہے۔ فہم و فراست ایک طرف، یعنی انہوں نے اپنی فہم و فراست سے جو حالات بن رہے تھے، جیسے انگریزوں کو قائل کرنا، ہندوؤں کو قائل کرنا، وہ اپنی فہم و فراست سے کیا، لیکن سب سے پہلے جو چیز تھی وہ ان کا فرض تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ میرا یہ فرض ہے کہ میں یہ کام کروں۔ اب دیکھیں فرض کیوں ضروری ہے،
فرض نمازوں کی مثال میں آپ کو دیتی ہوں. ہم جب تک ہم نمازیں ہم پر فرض ہیں، جب تک ہم نمازیں نہیں پڑھتے کیسے اللہ کے قریب ہوں گے؟ جب تک ہم نماز نہیں پڑھ رہے کیسے ہم جو ہے وہ سوچیں گے کہ ہم وقت کی پابندی کر سکیں گے یا ہم اپنے آخرت میں اپنے مالک یا خالق کو منہ دکھا سکیں گے؟ ایسا نہیں ہے نا. تو فکر کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، سوچ کے لیے، فکر کے لیے عقل دی ہے، علم دیا ہے. ان دونوں چیزوں کو یکجا کر کے انسان پھر اپنے فرض کا تعین کر لیتا ہے، تو پھر اس کو لے کر چلتا ہے، پھر دنیا میں نام کماتا ہے. ٹھیک ہے. تو بات جو میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہ رہی ہوں کہ فرض شناسی انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے. زندگی کے ساتھ لازم و ملزوم کر لیں فرض شناسی، کامیابی یقینی ہو جائے گی. جتنی بھی کچھ شخصیات کا میں نے حوالہ دیا، آپ پیچھے تاریخ کی کوئی بھی شخصیت اٹھا کر دیکھ لیں، آپ فرض انہوں نے پہلے رکھا ہے، حقوق کی تو بات ہی نہیں ہوئی. ہم میں کاہلی سستی کیوں آ گئی؟ کیونکہ ہم اپنے حقوق چاہتے ہیں، حقوق کی بات کرتے ہیں. فرض کی بات کون کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا. فرض کو کون دیکھتا ہے؟ سب کو اپنا آرام پیارا ہے، کسی کو نام پیارا نہیں ہے. کسی کو کوئی نہیں چاہتا کہ میرا دنیا میں نام ہو، میرا آخرت میں نام ہو. میں اگر پیدا کیا گیا ہوں، میرا مقصد کیا ہے؟ فرض کو لے کر چلیں گے تو اپنے مقصد کی کھوج تک پہنچیں گے. جب ہم اپنے فرض کو ہی نہیں جانیں گے تو ہم اپنے مقصد کو کس طرح پہچان سکیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے. فرض کر دیا، اب تو جان نہیں چھوٹ سکتی. فرض کو دیانتداری سے نبھائیں گے تو ہی نام کما پائیں گے. اب دیکھیں قائد اعظم نے جب ارادہ کر لیا پاکستان بنانے کا، کیا انہیں الہام ہو رہا تھا کہ نہیں پاکستان بن کے ہی رہے گا، آپ یہ کام کرو پاکستان بن جائے گا؟ ایسا تو نہیں تھا. انہیں پتا تو نہیں تھا نا، لیکن ایک لگن تھی، ایک جذبہ تھا. فرض کو لے کر چل رہے تھے، نہیں میں نے یہ کام کرنا ہے. اس کام میں خلوص نیت سے اپنے فرض کو جو ہے وہ لے کر چلیں، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ نتیجہ کیا ہوگا، کیونکہ نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور جسے کہا جاتا ہے نا کہ محنت کا پھل میٹھا. ٹھیک ہے، محنت کا آپ کو پھل مل کر ہی رہتا ہے. صحیح ہے، آپ محنت کریں گے، آپ ضرور کہیں نہ کہیں کامیابی آپ کے قدم چومے گی. محنت کے لیے ضروری ہے اپنا فرض پہچان لیں. میرا یہ فرض ہے، میں نے اس کو نبھانا ہے. آیا میں نے ہر حالات میں اس کو نبھانا ہے. حضرت معوذ اور معاذ جو دو چھوٹے بچے تھے، ان کی مثال بھی یہاں پہ دوں گی، جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا. جنگ بدر پہلا مارکا ہے اسلام اور حق اور باطل کا، اور چھوٹی عمر ہے، لاؤ بالی بچے ہیں، کوئی کڑیل نوجوان نہیں ہیں، بچے ہیں، اور صحابہ سے میدان جنگ میں گھس گئے ہیں اور صحابہ سے پوچھتے پوچھاتے نکل رہے ہیں کہ ابو جہل کہاں ہے، اس تک پہنچنا چاہ رہے ہیں. ایک صحابی نے اشارہ کر دیا وہاں لڑ رہا ہے، اور پھر انہیں منع بھی کیا کہ اس کے پاس مت جاؤ، خطرہ ہے. لیکن نہیں، ان کے پاس کیا تھا؟ جذبہ تھا. اسے فرض سمجھ کر نبھا رہے تھے. اس کے پاس پہنچتے ہیں اور پھر اس پر دونوں یلغار کر دیتے ہیں، حملہ کر دیتے ہیں. ابو جہل نے ایک حضرت معوذ سے یا معاذ تھے، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے بازو پر وار کیا اور بازو جو ہے وہ کاٹ دیا. اب تھوڑا سا بازو لٹکنے لگا، تھوڑا سا بازو جو ہے وہ ساتھ رہ گیا، باقی بازو جو ہے وہ تن سے جدا ہو گیا، الگ ہو گیا. اب جنگ کرتے ہوئے، اس کے ساتھ لڑتے ہوئے، وہ جو بازو ہے وہ رکاوٹ بن رہا تھا، فرض کے راستے میں حائل تھا. اب صحابی کی زبانی ہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ وہ بازو جو ہے وہ تکلیف دے رہا ہے یا وہ بازو راستے میں حائل ہو رہا ہے، رکاوٹ بن رہا ہے، تو حضرت معاذ نے کیا کیا کہ اپنے پاؤں کے نیچے اس بازو پر رکھ کر جھٹکا دے کے اپنے تن سے جدا کر دیا. یہ ہیں ہمارے ہیروز. اور یہ میں کسی بڑے نوجوانوں کی بات نہیں کری، بڑے کوئی عمر رسیدہ تجربہ کار دنیا دیکھی ہوئی ہے ان لوگوں کی بات، دھوپ میں بال سفید نہیں کیے، ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، صرف چھوٹے بچوں کی بات ہو رہی ہے. اور ہم کہتے ہیں ابھی ہم نے بڑے ہونا ہے، ابھی ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ابھی تو ہم نے لینا ہے، دینے کا وقت نہیں آیا. ایسا نہیں، زندگی بہت تھوڑی ہے بیٹا. میں آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گی، ہماری زندگی بہت مختصر ہے. کب سانسیں بے وفائی کر جائیں ہم نہیں جانتے. ٹھیک ہے، یہ کوئی پچھلا دور تھوڑی ہے کہ 100 سال، 200 سال، 900 سال عمریں ہوتی تھیں. ایسا نہیں ہے. اوس عمر ہے 60-70 سال، اس سے زیادہ عمر نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی.
تو ہم تو بحیثیت مسلمان ہمیں تو فرائض کی پاسداری کرنی ہی کرنی ہے، ہم تو آنکھیں چرا ہی نہیں سکتے. تو اب دیکھیں آپ کہ آپ کو اگر اتنی سہولیات دی گئی ہیں تو ان سے فائدہ لیں. علمی ادارے آپ کے پاس ہیں، علمی ماحول آپ کے پاس ہے، اساتذہ آپ کے پاس ہیں، والدین آپ کے پاس ہیں، اتنی نعمتیں جو ہیں ان سے بھرپور فائدہ لیتے ہوئے پھر ان کو کچھ بن کے دکھائیں. ایسا کہ اپنے فرض کے پیچھے ایسے پڑ جائیں ہاتھ دھو کے کہ ہم نے یہ کرنا ہی کرنا ہے. آپ کے سامنے کوئی جنگ کا میدان نہیں ہے کہ جس میں آپ نے اترنا ہے، لیکن تعلیم جو ہے اس کو آپ عام کریں، اس کو آپ اپنا فرض سمجھ کر حاصل کریں. اس میں آپ کچھ یہ مت دیکھیں کہ تعلیم ہمیں کیا دے گی آگے جا کر، نہیں، یہ نہیں دیکھنا. یہ دیکھنا ہے کہ یہ میرا فرض ہے، مجھ سے بہت سی امیدیں ہیں، میرے اساتذہ کو ہیں، میرے والدین کو ہیں، اور میں نے اس تعلیم سے آگے چل کر استفادہ حاصل کرنا ہے. کیسے کروں گا؟ جب تک میں اس کے ساتھ اس کو پہچانوں گا نہیں، اس کو حاصل نہیں کروں گا، دیانتداری کے ساتھ اس کو اپنا فرض سمجھ کر نہیں کروں گا. تو یہ باتیں بیٹا آپ کے ساتھ میں کرنا ضروری سمجھ رہی تھی کہ زندگی میں کچھ نہ کچھ بننے کے لیے ضروری ہے کہ نتیجے کی فکر نہ کریں. جو آپ اپنا حال ہے اس میں زندہ رہیں، اس میں پہچانیں کہ میری ذمہ داریاں کیا ہیں، میرا فرض کیا ہے، اور میں نے اس کو کس قدر نبھانا ہے، کس طور نبھانا ہے. تو تعلیم آپ پر جو فرض عام ہے وہ تعلیم ہے. تعلیم کے ساتھ مخلص ہو جائیں. آپ تعلیم کے ساتھ مخلص ہو جائیں گے، آپ کو ہر جو بھی آپ کے ساتھ منسلک ہے آپ کو سب اپنے مددگار نظر آئیں گے. ہم کہتے ہیں اپنی سوچ کو مثبت کریں. سوچ مثبت کیسے ہوگی جب ہمارے اندر اٹھ کھڑے ہونے کا جذبہ ہی موجود نہیں ہے؟ ہم مثبت سوچ کیسے لے کر چلیں گے؟ سوچ مثبت تب ہی ہوگی جب ہم اپنے رویے مثبت کریں گے، جب ہم اپنی محنت کا رخ متعین کریں گے، جب ہم اپنے فرض کو جو ہے وہ نبھانے کی کوشش کریں گے. یہ انسان چلتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، دیکھتا ہے، سیکھتا ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام جو ہے قوتیں دی ہیں، علم دیا ہے، عقل دی ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے. فیصلے کی قوت انسان میں تب تک نہیں آئے گی جب تک وہ اپنے فرض کو نہیں پہچانے گا کہ میرا یہ فرض ہے، میرا یہ راستہ ہے، میں نے اس کو لے کر چلنا ہے، میں نے یہ فیصلہ. وہ تب فیصلہ کرتا ہے جب انسان کا کوئی راستہ ہی نہ ہو اور ڈاواں ڈول ہو، وہ کیا فیصلہ کرے گا؟ یہ باتیں آپ کے لیے انتہائی ضروری ہیں. ان کو خود پر لاگو کر کے دیکھیں، کیونکہ وقت تو ہاتھ سے پھسلتا جا رہا ہے ریت کی مانند. یہ تو کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتا، اس کے ساتھ کرنا پڑتی ہے، اس کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے اب دیکھیں ہم جانوروں کی مثال لے لیں. جانوروں کے پاس عقل نہیں ہے، علم نہیں ہے، لیکن اب دیکھیں وہ بھی محنت کرتے ہیں، وہ بھی اپنے فرض کو پہچانتے ہیں. آپ چیونٹی کی مثال لیں، چیونٹیاں قطار در قطار جا رہی ہیں اور اپنی لگن میں لگی ہوئی ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ چیونٹیاں آرام فرما رہی ہیں؟ ایسے تو نہیں ہوتا نا. ہر وقت چیونٹیوں کو ہم حرکت میں دیکھتے ہیں. شہد کی مکھیوں کو دیکھ لیں، وہ اپنا چھتا کتنی محنت سے بنا رہی ہیں اور کس طرح سے شہد کائنات کے لیے، دنیا کے لیے ہی، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے اکٹھا کر رہی ہیں نا. وہ کتنا اس میں سے حاصل کرتی ہیں، دوسروں کے لیے ہی کر رہی ہیں، اور کتنی محنت اور لگن سے وہ اپنا کام کرتی ہیں اپنا فرض سمجھ کے، اس کے پیچھے پڑ جاتی ہیں. جب جانور، پھر سورج چاند ستارے، کس طرح ان پہ یہ فرض لاگو ہے کہ انہوں نے دن کے وقت نکلنا ہی نکلنا ہے، چاند نے رات کے وقت جلوہ افروز ہونا ہی ہونا ہے، ستارے جو ہیں انہوں نے آسمان کو سجانا ہے، ٹھیک ہے، اس کی تزئین کرنی ہی کرنی ہے. تو یہ سب جب اپنے فرض سے پیچھے نہیں ہٹتے، جبکہ ان کے پاس نہ عقل ہے، ان کے پاس نہ علم ہے، ان کے پاس نہ اختیار ہے، تو انسان کے پاس تو یہ سب کچھ ہے. اور سب سے بڑی بات کہ انسان تو اللہ تعالیٰ کا ترجمان ہے، خلیفہ ہے، نائب ہے. تو انسان کے لیے یہ شرمندگی کی بات نہیں ہے کہ انسان اپنے فرض کو ہی نہیں پہچان رہا اور اپنے حقوق کی جنگ جو ہے وہ لڑ رہا ہے، جبکہ سب جو انسان کے ماتحت کر دی گئی ہیں تمام مخلوقات، وہ اپنے اپنے دائرے میں اپنے اپنے فرض کو پورا کر رہی ہیں. تو آج کی اپنی اس بات کے ساتھ میں اختتام کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی اپنے فرض کی جو تکمیل ہے اس کی توفیق دے، آمین، تاکہ ہم اپنے ملک کی ترقی کے لیے جو ہے وہ کوئی بہتر کردار ادا کر سکیں.